الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضرات، آج کے حالات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے قوم یہود کے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ سمجھنا کافی ہوگا، کیونکہ یہود کی تاریخ اور اس قوم کی تاریخ ہے جو حامل کتاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون کی غلامی سے نجات دیا، جو تم کو سزا دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑا عذاب ڈالا گیا تھا۔ اس آیت میں قابل غور بات یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اللہ کی طرف سے بطور عذاب تھا، لیکن یہود کے رہنما یعنی علماء اسے دشمن کا ظلم قرار دیتے تھے۔ ٹھیک اسی پیٹرن پر ہمارے دینی رہنما اور سیاسی رہنما دونوں آج کے حالات کو جو اللہ کا عذاب ہے اس کو باطل کی سازش قرار کہہ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایسی باتیں ہمارے رہنما کہتے رہتے ہیں جسے سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے مولانا کی ایک دن ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے فرعون برباد ہو گیا یہ لوگ بھی برباد ہو جائیں گے۔ مولانا کتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ آدھی بات تھی، پوری بات یہ ہے کہ فرعون تب برباد ہوا جب اس وقت کے مسلمانوں کے رہنما نے فرعون پر اتمام حجت پورا کر دیا، یعنی اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دیا۔ اللہ کے عذاب کا مستحق کوئی ظالم تبھی ہوتا ہے جب اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہمارے رہنما آدھی بات اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ عوام کی نظر میں اچھے بنے رہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جیسے یہود پر اللہ کا عذاب آیا نافرمانی کی وجہ سے، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آیا ہے ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے۔ جیسے یہود ملک مصر میں جہاں تخت یوسفی موجود تھا، جب راہ فرار اپنایا تو اللہ کے غضب کو انہوں نے خود دعوت دیا، اس لیے اسی ملک مصر میں جہاں دور یوسف میں ان کی حکومت تھی، فرعون نامی ایک خاندان کا انہیں غلام بنا دیا۔ کل کے مصری سلطان آج کے غلام بنا دیے گئے، اور غلام بھی ایسے کی تاریخ انسانی میں ایسی ذلت، بیچارگی، پستی اور مسکنت کسی قوم پر نہیں گزری۔ ایسی ذلت آمیز سزا کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ تصور کیجئے ان کی پستی کا، ان کی نظروں کے سامنے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کا سر قلم کر دیا جاتا تھا اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پورے ملک میں اس قوم سے ہر ذلیل کام، یہاں تک کہ گھر تک کے برتنوں کی صفائی میں جبراً بیگار لی جاتی تھی۔ ممبر و محراب میں توحید کا درس دینے والے جب بگڑتے ہیں تو اسی طرح کا عذاب رب کائنات کی طرف سے مسلط ہو جاتا ہے۔ عالم انسانیت کے معماروں کو گارے اور اینٹ کی عمارتوں پر لگا دینا ہی کچھ کم عذاب نہیں تھا، اس پر اولاد کے قتل جیسا بھیانک عذاب حاکم وقت کے ہاتھوں ٹوٹا، جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن
لیکن 3 بار کہہ رہا ہوں، مسلمانوں تم بھی سمجھ لو، فتنہ تاتار کے وقت دریائے دجلہ تمہارے خون سے رنگین کرنے میں حاکم اعلیٰ کا اسی طرح کا کوئی فرمان کام کر گیا ہوگا۔ واقعہ بغداد تو پچھلی نسل نے دیکھا ہے جو زیر زمین ہو چکا، لیکن یروشلم اور مسجد اقصی کی بے حرمتی، کیا یہ رب کا عذاب نہیں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 دیکھ لینا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا واضح طور پر کہ یہ عذاب ہے۔ سچائی یہ ہے، اللہ جب عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی امت کو چن لیتا ہے اور وہ امت اپنے منصب کو چھوڑ دیتی ہے، تب ان کو سزا دینے کے لیے سخت جنگجو اور بے رحم بندے ہی مقرر کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ قانون خدا یہی ہے۔ آج کے مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے، یعنی بعض اسکالرز کی تحقیق یہ ہے کہ 500 سال سے، یعنی ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کے زوال کے بعد سے کاتب تقدیر یہی کر رہا ہے۔ بڑھو اور اس کے دامن رحمت میں جگہ پانے کی کوشش کرو، اور وہ کوشش وہی ہے جو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کا ضابطہ اور اصول ساری قوموں کے لیے ایک ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ اتنی واضح اور صاف بات جس سے قرآن بھرا پڑا ہے، ہمارے لوگ اس سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ہمیں عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں صحیح بات کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔